کبھی سوچا ہے کہ ہمارے اعمال کی اصل قیمت کیا ہے اور ہم اپنا سب سے قیمتی اثاثہ یعنی وقت کیسے گزارتے ہیں؟ آج ہم ایک بہت ہی پراسر خطبے کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو انہی سوالوں کے جواب دیتا ہے اور ایک بامقصد زندگی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو آئیے اس ایک جملے کے پیچھے چھپی پوری کہانی کو سمجھتے ہیں۔ یہ قصہ ہے ایک صوفی، ایک شیطان اور ایک ایسے سکے کا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ کہانی ہمیں سیدھا ہمارے پہلے اور سب سے اہم نقطے پر لے آتی ہے، یعنی نیت کی ناقابل یقین طاقت۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک بہت ہی نیک صوفی تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس درخت کو کاٹ دیں گے جس کی لوگ پوجا کرنے لگے تھے۔ نیت بالکل خالص تھی، لیکن راستے میں شیطان آ کھڑا ہوا۔ ظاہر ہے اس کا کام ہی گمراہ کرنا ہے۔ اچھا، اب چونکہ نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا تو صوفی میں اتنی روحانی طاقت تھی کہ انہوں نے شیطان کو بڑی آسانی سے پچھاڑ دیا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ بھئی طاقت سے تو کام نہیں بنے گا تو اس نے اپنی چال بدلی اور ایک بہت ہی خطرناک ہتھیار استعمال کیا: لالچ۔ شیطان نے کہا، یہ کام چھوڑ دو اور روزانہ تمہاری جائے نماز کے نیچے ایک سونے کا سکہ ملے گا۔ اور صوفی مان گئے۔ کچھ عرصے تک تو سب ٹھیک چلتا رہا، سکہ ملتا رہا، لیکن پھر ایک دن سکہ غائب تھا۔ اب جیسے ہی سکہ غائب ہوا، صوفی کو شدید غصہ آیا۔ وہ اپنا کلہاڑا اٹھا کر واپس اسی درخت کی طرف چل پڑا اور وہاں پھر شیطان سے سامنا ہوا۔ لیکن اس بار لڑائی کا نقشہ ہی کچھ اور تھا۔ شیطان نے ایک ہی وار میں صوفی کو زمین پر دے مارا۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ فرق کیا تھا؟ فرق تھا نیت کا۔ پہلی بار لڑائی خدا کی رضا کے لیے تھی تو طاقت بھی اسی کی طرف سے آئی۔ دوسری بار لڑائی ایک کھوئے ہوئے سکے کے غصے میں تھی، تو جب نیت بدلی تو طاقت بھی ختم ہو گئی۔ کتنی گہری بات ہے نا؟ نیت اور مقصد کا یہ سبق صرف ہمارے اعمال پر ہی نہیں بلکہ ہماری زندگی کے سب سے قیمتی اثاثے یعنی وقت پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ امام شافعی، جو ایک بہت بڑے اسلامی اسکالر گزرے ہیں، ان کا ایک بہت مشہور قول ہے: وقت ایک تلوار کی طرح ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ دے گی۔ مطلب یہ ایک ایسا انتخاب ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یعنی اس نظریے میں راستہ بالکل صاف ہے، یا تو انسان اپنے وقت کو قابو کر لے، بمقصد کاموں میں لگا دے، یا پھر وقت اسے قابو کر لے گا اور بیکار گزر جائے گا۔ یا تو اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مصروف رکھا جائے، ورنہ خالی نفس انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایک اچھے ایمان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان فضول اور بے معنی کاموں کو چھوڑ دے۔ مقصد کا یہی تصور، یہی آئیڈیا مذہبی عبادات کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے، خاص طور پر روزے کو۔ دیکھیں، قرآن میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تقوی حاصل ہو۔ تو مقصد صرف بھوک پیاس برداشت کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت گہرا روحانی مقصد چھپا ہے۔ اور یہ مقصد ہے تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ یہ دراصل خدا کا خیال دل میں رہنا، پرہیزگاری اور اپنے نفس پر قابو پانے کی کیفیت ہے۔ یہی روزے کا اصل حتمی روحانی نتیجہ ہے۔ روزے کو ایک ڈھال بھی کہا گیا ہے، یعنی ایک ایسی شیلڈ جو ایک مومن کو جہنم کی آگ سے بالکل ویسے ہی بچاتی ہے جیسے ایک ڈھال میدان جنگ میں سپاہی کو تیروں سے بچاتی ہے۔ ٹھیک ہے، روزہ ایک ڈھال ہے، لیکن یہ ایک مشقت بھی ہے۔ تو یہاں ایک بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا خالق جو اتنا محبت کرنے والا ہے، وہ ہمیں ایسی آزمائش میں کیوں ڈالے گا؟ اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے جو مثال پیش کی گئی ہے وہ واقعی بہت خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی ہے۔ ذرا ایک ماں کی محبت کے بارے میں سوچیں۔ اس کی محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی، وہ اپنے بچے کو تکلیف سے بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اب ذرا اس محبت کا تصور کریں جو اس سے بھی کروڑوں گنا زیادہ ہے، یعنی اس ہستی کی محبت جس نے خود ماں کے دل میں یہ محبت ڈالی ہے۔ اچھا، اب فرض کریں کہ اسی ماں کا بچہ بیمار ہے۔ ڈاکٹر اسے ایک بہت کڑوی دوا دیتا ہے۔ بچہ روتا ہے، چیختا ہے، دوا پینے سے انکار کرتا ہے، لیکن ماں کیا کرتی ہے؟ وہ زبردستی مگر پیار سے وہ دوا پلا دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نظر بچے کی وقتی تکلیف پر نہیں بلکہ اس کی آنے والی صحت پر ہوتی ہے۔ اور بس یہی مثال روزے کے تصور کو بہترین طریقے سے واضح کرتی ہے۔ دوا کی وقتی کڑواہٹ کی طرح روزے کی بھوک پیاس ایک عارضی مشقت ہے،
لیکن اس کا نتیجہ زندگی بھر کی روحانی شفا یعنی تقویٰ، تو ایک بہت بڑے اور دائمی فائدے کے لیے تھوڑی سی مشقت برداشت کی جاتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ان تمام اسباق کو، نیت، وقت اور مقصد کے ان نظریات کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیسے اپنایا جائے؟ اس کے لیے یہ خطبہ ہمیں بے شمار تعلیمات کا نچوڑ 4 بنیادی اصولوں کی شکل میں دیتا ہے۔ یہ 4 اصول ایک طرح سے زندگی کا خلاصہ ہیں۔ پہلا، اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے، یہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ دوسرا، صحیح اور غلط کے بیچ میں جو مشکوک چیزیں ہیں ان سے بچنا۔ تیسرا، وہ سب چھوڑ دینا جس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، یعنی فضول کاموں سے پرہیز۔ اور چوتھا، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چاہنا جو اپنے لیے چاہتے ہیں۔ یہ 4 اصول ایک روحانی کمپس کی طرح ہیں جو زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی متاثر کن واقعہ بھی سنایا گیا ہے۔ ایک امام تھے جن کے چہرے پر اتنا نور تھا، ان کا کردار اتنا بلند تھا کہ ایک غیر مسلم نے صرف انہیں دیکھ کر ہی اسلام قبول کر لیا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کا کردار خود ایک دعوت ہونا چاہیے، اتنا خوبصورت کہ وہ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی خوبصورتی کی یاد دلا دے۔ اور یہ بات ہمیں ایک آخری گہری سوچ پر چھوڑ جاتی ہے۔ ہمارا کردار، ہماری شخصیت، ہمارے ایمان کا آئینہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمارا کردار دنیا کو کیا دکھا رہا ہے؟ کیونکہ آخر میں ایمان کا سب سے بڑا ثبوت الفاظ نہیں، بلکہ وہ روشنی ہوتی ہے جو ہمارے اعمال سے دنیا میں پھیلتی ہے۔